اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں ہم عالم حق جناب پیر سید رحمۃ اللہ شاہ مغفور گیلانی صاحب کا خوبصورت علمی خطاب سننے کا شرف حاصل کریں گے کہ جس میں انہوں نے شریعت کے ساتھ طریقت کے علم پر علمی پھول برسائے ہیں۔ جناب پیر سید رحمۃ اللہ شاہ مغفور گیلانی صاحب کا یہ علمی خطاب ان تمام جاہل علمائے سو کے منہ پر زوردار تماچا ہے کہ جو بغض گوھرشاھی سرکار میں جل جل کر جھوٹ در جھوٹ بول کر دن رات اللہ تعالیٰ کی لعنتیں در لعنتیں سمیٹ رہے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے جناب پیر سید رحمۃ اللہ شاہ مغفور گیلانی صاحب کا بیان سنتے ہیں کہ نماز اور روزہ طریقت کی نگاہ میں کیسے ہیں۔ آپ گزر رہے تھے، قاضی نماز پڑھ رہا تھا، جج تھا، قاضی تھا، پہلے زمانے میں قاضی ہوتے تھے، کہ آپ کھڑے ہو کے ہنسنے لگے کہ آپ نے پوچھا قاضی کیا کر رہا ہے؟ قاضی نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں۔ کون سے؟ انہوں نے کہا اچھا قاضی کا نمازوں سے کیا تعلق؟ انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، نماز ہی پڑھ رہا ہوں، یہ کون سا جو ہے انوکھا کام ہے کہ آپ مسلمان نہیں؟ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں بھی مسلمان۔ فرمایا پھر آپ نے ایسا تعجب کیوں کیا؟ یار میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا پڑھ لیے کریں نمازیں، درویشوں کی اور قاضیوں کی نماز میں کافی فرق ہے۔ انہوں نے کہا کیا درویشوں کی کوئی نئی شریعت ہے، کوئی نیا طریقہ ہے؟ فرمایا نہیں، شریعت بھی ایک ہے، سارا ایک ہی طریقہ ہے، لیکن فرق کافی ہے۔ فرمایا بتا دیجیے وہ فرق کیا ہے؟ فرمایا اے قاضی تمہیں خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، اللہ اکبر کہتا ہے، ہمیں جب تک اپنے پروردگار کی تجلی نظر نہ آئے اللہ اکبر نہیں کہتے۔ جب تک اپنے رب کے دیدار سے ہم مستفید نہ ہو، رب کے تجلیات نظر نہ آئے، اس وقت تک ہم ہاتھ اٹھا کے اپنے جو ہے نصب برداری کا دنیا سے لا تعلقی کا ہاتھ نہیں کھڑے کرتے۔ یہ ہاتھ کھڑے کرنا اس سے مراد یہ ہے میں دستبردار ہو گیا ہر چیز سے، پروردگار تیرے حضور کھڑا ہو۔ فرمایا اس وقت تک ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے جب تک اپنے رب کے تجلیات ہمیں نظر نہ آئے۔ قاضی حیران ہو گئے، جا کے جو ہے وہ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ گئے قاضی بھی میں۔ قاضی نے رات کو خواب دیکھا کہ عرش پر جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اٹھے آپ کی تلاش میں نکلے کہ بکری یہ تو عجیب جو ہے بہت عظیم ہو گیا۔ جب جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو آپ مسکرانے لگے۔ فرمایا عرش والوں سے بھی اعلیٰ نمازیں بھی ہیں، جو آپ نے خواب میں دیکھا عرش میں سجدے، اس سے بھی جو ہے عاشقوں کی اعلیٰ نمازیں، یہ جو آپ نے دیکھا یہ کم نہ جاتا ہے۔ تو دیکھے جو ہے عام بندوں کے علماء کی نمازیں اور اصفیاء مشائخ کی نمازیں دیکھے، وہ طریقت کی نماز تھی کہ عرش پہ خدا کے سامنے سجدہ لگا ہے اور ہم زمین پہ اللہ عزوجل کے سامنے۔ ان کی زکات بھی علیحدہ ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا زکات کے بارے میں بتا دے۔ فرمایا شریعت کی زکات کے بارے میں پوچھتے ہیں یا طریقت کی یا معرفت کی؟ فرمایا یہ جو ہے نئی زکات ہے جو تم لوگوں نے۔ فرمایا ہاں علیحدہ طریقے۔ فرمایا بتا دیے انہوں نے یہ کیا؟ فرمایا شریعت کی زکات 10 بوریوں میں سے 1 بوری رائے خدا میں دے دے، 9 اپنے لیے رکھ لے، یہ شریعت ہے۔ فرمایا طریقت کی؟ فرمایا طریقت کی زکات یہ ہے 9 بوریاں رائے خدا میں دے دے، 1 اپنے لیے رکھ لے۔ 9 بوریاں جو اپنے لیے رکھ دے وہ خدا کے لیے دے دے، جو 1 بوری ہے وہ اپنے لیے رکھ دے۔ فرمایا معرفت کی زکات کیا ہے؟ فرمایا معرفت کی زکات سب کچھ ہی دے دے، تو بھی اسی کا ہے، یہ مال بھی جو ہے اسی کا ہے، اپنے لیے کچھ بچا کے نہ رکھے اور یوں کہے الہی میرے لیے تو ہی کا۔ اور یہی حقیقت ہے کہ ملعون کی پہچان کا پیمانہ بن گیا، نام گوہر شیطان کو برباد کر گیا، چاہے تلاش کرنا گر ملعون کا پتہ، ذکر گوہر کو چھیڑ دے ایک بار ہی ذرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔